بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی. اگین آپ لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ کویسچنز لے کے آئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ ضرور پڑھ کے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو بالکل جناب ان سوالات کے بغیر تیاری بالکل ادھوری ہے آپ کی. یہ ضرور پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کی مزید ویڈیو بھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں, اور اگر مزید آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز چاہیے, پاس پیپرز چاہیے, تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو بھی مل جائیں. ٹھیک ہے, تو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا کویسچن دیکھیں آیا ہے, واٹ از دا ورڈ کلوزسٹ ٹو ایمنسپیشن. ٹھیک ہے, تو اب کون سا ایسا لفظ ہے جو اس لفظ سے قریب ترین ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو قریب ترین لفظ ہے وہ فریڈم ہے, آزادی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے واٹ از دا سینونم آف کوئرسو. دیکھیں سینونمز کہتے ہیں آپ کے مترادف الفاظ, ہم معنی الفاظ, یا جس کو میننگز بھی سمپلی کہہ سکتے ہیں. تو کوریسو کے معنی ہوتے ہیں انسسٹنٹ. ٹھیک ہے, اب یہ جو ورڈز آ رہے ہیں ان کو لازمی پڑھ لیا کریں, ان کے میننگ سرچ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ آپ کو آتا ہو. وچ سٹی ان پاکستان ہیز دا ہائیسٹ لٹریسی ریٹ. ٹھیک ہے, تو اب سب سے ہائیسٹ لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہو واز دا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا, یہ جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے ہیں نا, تو یہ آپ کو آنے چاہیے سارے. ٹھیک ہے, وہ سم ٹائم پوچھ لیتے ہیں پانچواں کون سا ہے, چھٹا کون سا ہے, ساتواں کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو آنے چاہیے. تو سیکنڈ جو پرائم منسٹر تھے وہ ہمارے خواجہ ناظم الدین تھے. ہو واز دا مدر آف حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ماں تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں حضرت مریم. ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہ. ہو ریمیڈ ان دا بیلی آف دا فش. مچھلی کی پیٹ میں کون رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جناب حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلی کی پیٹ میں زندہ رہے. ہاؤ لانگ ڈیڈ طوفان نو لاسٹ. تو کتنے مہینے بعد, یعنی جو طوفان نو تھا وہ ختم ہوا. تو یہ 8 منتھ لگے اس کو. ٹھیک ہے, وٹ واز دا کوانٹٹی آف قریش ان غزوہ بدر. غزوہ بدر میں قریش کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی. تو یہ تھی جناب 1000. دادو از سچویٹڈ ان وچ پروونس. اچھا, نقشے کو ضرور اسٹڈی کیا کریں. ایک میپ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور اس میں دیکھیں کہ کون سے شہر یا کون سے علاقے جو ہیں وہ کس صوبہ میں, تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو. تو یہ ضرور میپ کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا شہر جو ہے وہ کس میں ہے. تو دادو جو ہے یہ سندھ میں ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دا انٹیگریشن آف ون ریزلٹس ان وٹ. تو کون سا ایسی نیچے ٹرم ہے جس کی انٹیگریشن لیں تو آنسر 1 آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب آتا ہے بی, ایکس پلس سی. ٹھیک ہے, آل دا پاسز ان دا ہندو کش. اچھا, جتنے بھی یہ پاسز ہیں, خیبر پاسز ہیں, جو بھی ہیں, یہ تمام آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ کہاں کس سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. خیر ہم دے رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں, اگر آپ سابقہ ویڈیوز ہماری دیکھ چکے ہیں تو ان میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح موٹر ویز ہیں, اسی طرح جناب مختلف جو نام ہیں, ٹھیک ہے, ایبریویشنز ہیں, یہ ساری آتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں کویسچن کس قسم کے آ رہے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا چلو یہ بھی شیئر کر دوں. تو دیکھیں کون سے پاسز جو ہیں ہندو کش رینج کو کنیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو یہ, اور وہ کس کنٹری کے ساتھ لنک کرتے ہیں. تو یہ جناب ہے افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہے, خیبر پاس واز فاٹ اگینسٹ وچ گروپ. اب خیبر جو ہے نا وہ کس کے خلاف, کس گروپ کے خلاف جو ہے وہ لڑے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب جیوز, یہودیوں کے خلاف. وٹ ڈز ڈائیورسٹی مینس. اب مختلف میننگز بھی آپ کو ہونا چاہیے, اچھی ویکیبلری آپ کی ہونی چاہیے آپ کو. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی ڈان جو ہے نا وہ اخبار ایک لے لیں اور ہفتہ اس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, مختلف اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ نکالیں اور ان کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں. تو آپ کو 300-400 ورڈ بھی اگر آپ نے یاد کر لیے نا مشکل, تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ویرائٹی, مختلف. ٹھیک ہے, جو ایک سے زیادہ چیزیں ہیں.
وٹ از اپوزٹ آف وائلڈ؟ ٹھیک ہے، تو وائلڈ جو ہے اس کا اپوزٹ ہے ٹیمڈ، سدھارا ہوا، ٹھیک ہے، اور وائلڈ ہوتا ہے جنگلی۔ وٹ ڈز وائی از اکول ٹو 5x ریپرزینٹ؟ تو 5 y از اکول ٹو 5x ہو تو یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دس از اے لائن، ٹھیک ہے۔ واٹ از دا اسٹڈی آف جیومیٹریکل شیپس ان دا پلین کالڈ؟ تو جو جیومیٹریکل پلین میں جو شیپس ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو ہم کہتے ہیں پلین جیومیٹری۔ اس کے بعد ہے ہو از نون ایز قائد ملت؟ تو قائد ملت ان میں کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ان میں قائد ملت جو ہیں وہ ہے محمد اسماعیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے ہو سائنڈ دا لاہور ریزولیشن فرام دا انڈین سائڈ؟ تو انڈیا کی طرف سے جو لاہور ریزولیشن پاس ہوئی تھی وہ کس نے سائن کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کوشچن ضرور کس نے پاس کی تھی، کس نے سائن کی تھی، یہ ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے مہاتما گاندھی۔ اس کے بعد ہے وٹ ایئر واز دا ارینجمنٹ بٹوین لیاقت علی خان اینڈ مہاتما گاندھی؟ کس سال میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا لیاقت علی خان اور مہاتما گاندھی کے درمیان؟ تو یہ ہوا تھا جناب 1949 میں۔ اس کے بعد آتا ہے وٹ از دا ڈیٹ آف حدیبیہ؟ ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ جو ہے وہ کس ہجری میں ہوئی؟ تو یہ ہے جناب 6 ہجری کو۔ ہو ول بلو دا ہارن آن قیامت؟ قیامت کے دن کون سور پھونکے گا؟ ٹھیک ہے، یہ کون سا ہارن بجائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ موت، جو سب پہ وہ ایک ساؤنڈ ہوگی جس سے سارے جو ہے وہ اس پہ اٹریکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوں گے حضرت اسرافیل، ٹھیک ہے، سور پھونکیں گے۔ وائی ڈو پیرنٹس سینڈ چلڈرن ٹو اسکول؟ کافی دفعہ یہ کوشچن آتا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی فار گرومنگ۔ ہو اپوزڈ پاکستان جوائننگ آف دا یو این او؟ پاکستان کا یو این او کے ساتھ جوائن کرنا کس نے اس کی مخالفت کی تھی؟ تو یہ افغانستان نے کی تھی۔ وین واز دا ایس سی او فارمڈ؟ ٹھیک ہے، ایس سی او کب بنا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جناب بنا 2001 کو۔ ہڑپا جو ہے وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے، اور وہ کس دریا کے کنارے پہ ہے؟ تو ہڑپا جو ہے یہ راوی ریور پر موجود ہے۔ ان وچ کانسٹیٹیوشن واز دا بائی کیمبرل لیجسلیچر انٹروڈیوسڈ؟ ٹھیک ہے، تو یہ بائی کیمبرل لیجسلیچر جو ہے یہ کب انٹروڈیوسڈ ہوا؟ تو یہ 1956 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ ویئر از دا لارجسٹ ریلوے پلیٹ فارم لوکیٹڈ؟ تو یہ لاہور کا سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، اور جب جو سب سے لمبا ریلوے اسٹیشن ہے تو یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے جناب کمنٹ سیکشن میں کہ وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز میں پھر وہاں پہ جواب دے دوں گا۔ ہاؤ مینی ٹوٹل نشان حیدر ایوارڈز ہیو بین گیون؟ کتنے نشان حیدر ابھی تک دیے جا چکے ہیں؟ تو یہ ابھی تک 11 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھوڑا کنٹروورشل بھی ہے، لیکن اس میں ابھی تک جو فگر ہے وہ 10 ہی ہے نشان حیدر، لیکن نیٹ پہ جو آ رہا ہے وہ 11 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ 10 ہی ہے۔ وٹ از دا ٹوٹل نمبر آف غزوات ان اسلام؟ اسلام میں ٹوٹل غزوات کتنے ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا مشہور کوشچن ہے، 27 غزوات ہوئے۔ ہو ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ امنگ مین؟ آدمیوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو یہ حضرت ابو بکر۔ سیالکوٹ از فیمس فار وچ پروڈکٹ؟ اب سیالکوٹ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تو اس میں کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو بڑی مشہور ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سپورٹس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مشہور ہے، تو بڑا بڑا کھیلوں کا سامان جو ہے وہ جاتا ہے فارن کنٹریز میں۔ محمد بن قاسم کیپچرڈ سندھ ڈیورنگ دا رین آف وچ ڈائنیسٹی؟ کس حکمران کے دور میں، ٹھیک ہے، سلطنت کے جسے کہتے ہیں نا سلطنت عثمانیہ یا اور اس طرح کی جو، تو اس سندھ کی جو محمد بن قاسم نے کیپچرڈ کی تھی
سندھ کی جو حکومت تھی تو وہ کس دورے اس پہ ہوئی تھی؟ وہ جناب ہوئی تھی امید ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے. واٹ از دا ہائیسٹ اتھارٹی کورٹ ان پاکستان؟ تو کورٹ سب سے بڑی جو عدالت ہے پاکستان میں وہ کون سی ہے؟ اسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زرار ماسک، زرار والی جو مسجد ہے یہ کس گروپ کی طرف سے بنائی گئی؟ تو یہ جناب منافقین نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. بنگال واز سیپریٹڈ ان وچ ایئر بائی لارڈ کورزن؟ تو بنگال جو ہے وہ کورزن کی طرف سے جو تقسیم کیا گیا تھا اس کی کون سا سن ہے؟ یہ ہے جناب 1905. واٹ از دا نک نیم آف پشاور؟ اچھا یہ دیکھیں مختلف نام بھی ہوتے ہیں شہروں کے جو ان کے نک نام ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک. پشاور کا نک نیم کیا ہے؟ تو اس کو ہم پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے، سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے. ٹھیک ہے. واٹ از دا اپوزٹ آف کروڈ؟ تو کروڈ کا جو اپوزٹ ہے وہ ریفائنڈ ہے. کروڈ کہتے ہیں خام تیل. ٹھیک ہے. خام جسے ہم کہتے ہیں جو مکس ہوتا ہے، جو جس کا کوئی ایک نام نہیں ہوتا. ان وچ آرٹیکل آف 1956 کانسٹیٹیوشن ڈیڈ اسلام بیکم دا اسٹیٹ ریلیجن؟ ٹھیک ہے. تو 1956 کے آئین کے مطابق اسلام جو ہے ایک اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر لیا گیا. تو یہ کون سے آرٹیکل کے تحت دیا گیا؟ آرٹیکل 2 کے تحت. ٹھیک ہے. دا لائن آف کنٹرول ایل او سی جسے کہتے ہیں یہ کون سے ریجنز کے درمیان ہے؟ تو یہ پاکستان اور آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک کشمیر جو ہمارا ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور ایک آکوپائڈ جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا تو اس کے درمیان جو لائن ہے بارڈر ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. ہو واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا؟ انڈیا کا پہلا گورنر جنرل. اچھا وہاں کے بھی آپ کم سے کم پہلے 5-6 جو گورنر جنرل گزرے ہیں تو ان کا نام آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ جو ہے ان کا ویرن ہاسٹنگ تھا. ہاؤ مینی سائڈس ڈز اے ریکٹینگولر پرزم ہیو؟ اچھا پرزمس کا لازمی دیکھا کریں کہ ریکٹینگولر پرزم کی بات ہو رہی ہے یا ٹرائی اینگولر کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ریکٹینگولر ہے اس کے 6 ہوتے ہیں اور جو ٹرائنگولر پرزم ہوتا ہے اس کے 5 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ از دا ہائیسٹ سول ایوارڈ آف پاکستان؟ تو سول ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کا نشان پاکستان ہے اور ملٹری ایوارڈ جو ہے وہ نشان حیدر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا فرق پتہ ہونا چاہیے. اچھا پاکستان میں جو ملٹری ایوارڈز ہیں وہ آپ کو ترتیب پتہ ہونی چاہیے کہ نشان حیدر کے بعد پھر کون سا ہے، اس سے نیچے کون سا ہے، اس سے نیچے کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا، یہ ضرور چیک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. وچ از دا لارجسٹ ڈیزرٹ لیک؟ ٹھیک ہے. صحرا کی جو نہر ہے، ٹھیک ہے، جھیل ہے دنیا میں وہ کہاں پہ ہے سب سے بڑی؟ تو اسے ہم لیک ترکانہ کہتے ہیں. ان وچ ایئر کس سال میں ہندو اردو کنٹروورسی انیشلی سٹارٹ؟ یعنی ہندی بولی جائے اردو بولی جائے تو اس میں تضاد جو پیدا ہوا تھا وہ کس سن میں ہوا تھا؟ 1969 میں ہوا تھا. ہاؤ مینی ٹوٹل غزوات؟ اسلام میں کتنے غزوات ہیں؟ تو یہ ہم پہلے بھی شاید یہ کوشچن کر چکے ہیں. 27 ہے. وٹ واز نجاشی ریلیجن؟ نجاشی کا جو مذہب تھا وہ کون سا تھا؟ تو نجاشی کا جو مذہب تھا وہ تھا کرسچن. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ از اے ممبر آف سارک؟ تو اس میں کون سا جو ہے وہ سارک کا ممبر ہے، کون سا ملک؟ تو اس میں افغانستان جو ہے وہ سارک کا ممبر ہے. کون سے پرافٹ بنی اسرائیل سے تھے ان دا جنریشن آف؟ کس نسل سے تھے؟ تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. ہاؤ مینی سنز ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ تو یہ جناب 3 بیٹے تھے. یہ نام بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتا دوں گا. فی الحال ہم کیونکہ انہیں کویشچنس پہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو بریف کریں تو ساتھ ساتھ جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جو آتے رہتے ہیں اور ہم پہلے بھی کہیں نہ کہیں ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں ان کا،
تو اگر پھر بھی کہیں آپ کو نہیں آتا تو ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کیا کریں، اور جن کو آتا ہے وہ پہلے بے شک جواب دے دیا کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے۔ پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر ہمارا فیس بک کا پیج جوائن کریں، اپنی کوئی بھی کیوری ہو وہاں پہ ضرور مینشن کر دیا کریں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ اپڈیٹڈ انفارمیشن مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہو از دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف فرانس، ٹھیک ہے، اور کرنٹ پریزیڈنٹ جو ہے یہ ایمانوئل میکرون، لیکن پھر بھی اس کو چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شاید پرانا ہے لیکن نیا، مینس کہ جب آپ دے رہے ہوں ٹیسٹ تو اس وقت کا ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے کرنٹ سچویشن کے مطابق چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اوکے جی، ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا، تھینکس فار واچنگ، اور اگر مزید آپ کو کوئی کویسچنز چاہیے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور ہم جناب آپ کو بتائیں گے، ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں چینل کو بھی، اور لائک کر لیں اگر اچھی لگی ہو تو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے مزید کویسچنز انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ، ابھی تھوڑا ٹائم مل رہا ہے تو میں انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ، اور مزید اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی صاحب کا کویسچن چاہیے جو ابھی تک پبلش ہو چکے ہیں، تو وہ میں لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشنز میں، وہاں پہ آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ایک اور لنک بھی دے رہا ہوں جہاں پہ آپ تمام جتنے بھی ہم پبلش کر چکے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ نہیں تو سمپلی دیکھیں، یاد رکھیں، لکھا کریں، سپوز پی ایم اے آپ کو کویسچنز ہیں، یہ پی ایم اے لانگ کویسچن، پی ایم اے لانگ کورس پاسٹ پیپرز بائی شاہین فورسز اکیڈمی، بس اتنا لکھا کریں تو آپ کو جہاں بھی ہمارے پیج پبلشڈ ہے پاسٹ پیپرز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، بس ان لنک کو کھولیں اور بس آپ یاد کریں، نیٹ ہو آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو بس اس پہ کام نہ چلایا کرو یار، ہر بندہ مجھے میسج کر رہا ہوتا ہے کہ یار ہمیں پی ڈی ایف بھیجیں، تو پی ڈی ایف کے لیے دیکھیں ہمارے پاس بڑا مشکل ہوتا ہے، میرے پاس کوئی پی ڈی ایف پاس تو ہوتی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے پبلش کر دیتا ہوں تاکہ کسی بھی پرابلم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ تھوڑا سا سرچ کر لیا کریں، انشاءاللہ ویڈیو مل جائے گی، نوٹس بھی مل جائیں گے۔